جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، خالقہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے۔ اب یہاں پر سبق جو مالک میں دے رہا ہے، اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، زمین تمہارے لیے، زمین کے خزانے تمہارے لیے، زمین کے پہاڑ تمہارے لیے، زمین کے دفینے تمہارے لیے، اور زمین کے اوپر چلنے والے جانور تمہارے لیے، زمین کے اوپر چمکنے والا سورج، چاند کی چاندنی اور ٹمٹماتے ہوئے ستارے، یہ سارے تمہارے لیے۔ یہ باغ، یہ بہار، یہ گل، یہ گلزار، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری رب نے تمہارے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ پاک کیسے مالک الملک کا تعارف کرا رہا ہے، اور وہ بھی خالق کائنات۔ پہلے فرماتا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ پاک فرماتے کہ اس مالک کا انکار، اپنے رب کا انکار کیسے کر سکتے ہو یار؟ کبھی بیٹھ کر غور تو کرو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچو تو صحیح، کبھی کھانا کھاتے ہوئے کبھی فکر تو کرو، کبھی سکون کی نیند سوتے ہوئے تم نے کبھی اپنے آپ میں غور کیا، کبھی فکر کی یار کون ہے جس نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا؟ کون ہے جس نے یہ خوبصورت سورج بنایا؟ کون ہے جس نے خوبصورت آسمان بنایا؟ کون ہے جس نے خوبصورت آسمان کے اندر خوبصورت چاند بنایا؟ کون ہے جس نے خوبصورت چاند کے اندر خوبصورت ستاروں کی یہ بتیاں لگا دیں؟ کون ہے جس نے اس اتنی بڑی زمین کو بچھایا، پھر زمین کے اوپر اتنی مخلوقات کو بنایا، اور اس مخلوقات اتنی مخلوقات بنائی کہ تم اس کی گنتی نہیں کر سکتے، اور پھر فرمایا یہ ساری تمہارے لیے مفید ہے۔ اب یہاں پر یہ لکم ما فی الارض جمیعا، یہ تمہارے لیے جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ اب یہاں پر حیران ہوں گے کہ یار کچھ کیا یہ سارا کچھ ہمارے لیے ہے؟ ہاں، اگر انسان غور کرے تو یہ سارا کچھ اس کے لیے، لیکن فائدہ کس طرح اٹھانا ہے، یہ انسان اپنی عقل سے کام لے گا تو پھر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ فقط ایک مثال دے کر میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ جامعہ فریدیہ کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر سید احمد اسحاق صاحب، انہوں نے ایک بات سنائی قرآن پاک کی اسی مثال کے تحت ہی تو مثال جڑتی ہے۔ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ ایک بندے کو پھوڑا نکل آیا، پھوڑا اتنا کہ گمبھیر سا بن گیا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، طبیبوں نے جواب دے دیا۔ اب انہوں نے کہا میاں یہ جو کھاتا ہے اس کو کھانے دو، اب اس کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کس وقت بھی اس نے بچنا، اب اس کی بچنے کی امید نہیں ہے، پھوڑا اتنا یہ ناسور بن چکا ہے۔ خیر اس کو جناب ہر چیز کھلا رہے ہیں، جو مانگتا ہے دیتے ہیں، بس اس انتظار کے اندر ہے، نہ جانے کس وقت اس کی روح پرواز کرتے، کس وقت یہ مرتا ہے۔ تکلیف اس کو بہت زبردست ہے۔ قدرت کا کرنا، گھر کے اندر لیٹا ہوا جس طرح دیہات کے لوگ لیٹے ہوتے ہیں، ایک بندہ وہاں سے گزرا، دیہاتوں کے اندر یہ سنیاسی آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں پھوڑے پھنسی کا علاج کرا لو، پھوڑے پھنسی کا علاج کرا لو۔ اب اس کی پیٹھ کے اوپر پھوڑا تھا، اتنا وہ خراب ہو چکا تھا کہ اس کے اندر سے اس کا دل، اس کے پھپھڑے، یہ سارے وہ نظر آتے تھے، ماس اتنا ہڈیاں تک وہ چر گیا تھا۔ اب سنیاسی نے آواز لگائی نا، پھوڑے پھنسی کا علاج کرا لو، پھوڑے پھنسی کا علاج کرا لو۔ تو اس نے کہا یار مر تو میں ویسے رہا ہوں، اس بندے کو بلاؤ تو صحیح، میرا پھوڑا دکھاؤ تو صحیح، شاید مالک الملک کرم کر دے۔ گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کی آخری خواہش ہے، ڈاکٹروں نے بھی کہا ہے، طبیبوں حکیموں نے بھی کہا ہے، اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل اگر کوئی بنی ہوئی ہے آسان کر دے، جلدی اس کی موت آ جائے۔ تو انہوں نے اس سنیاسی کو بلا لیا، سنیاسی آیا، اس نے کپڑا ہٹا کر پھوڑے کو دیکھا۔ اب اس نے جو علاج تجویز کیا تو ہماری اس آیت کا مقصد اور مفہوم سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اس نے کہا جی جنگل کے اندر جہاں جانور چرتے ہیں، گائے بھینسیں جہاں چرتی ہیں نا، وہ گوبر جو کرتی ہیں، وہ تھوڑی سی پرانی کوئی 2-4 دن کی گوبر ہو، اس کو ہٹاؤ، اس کے نیچے سے کیڑے نکلیں گے، وہ کیڑے اکٹھے کر کے لاؤ۔ وہ کیڑے اکٹھے کر کے لائے گئے۔ جب وہ کیڑے اکٹھے کر کے لائے گئے
تو اس نے انہیں ان کیڑوں کو دھوپ میں رکھا، دھوپ میں رکھنے کے بعد جب وہ سوکھ گئے تو اس نے اس کا مرہم تیار کیا، مرہم تیار کیا۔ وہ مرہم جب لگایا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہ پھوڑا اس کا ٹھیک ہو گیا، نہ صرف درد ختم ہو گیا اس کے لگانے سے، بلکہ زخم بھر گیا، جو ماس ہڈیاں چر چکا تھا اب وہ پھوڑا وہ سارے کا سارا ٹھیک ہو گیا، انسان تندرست ہو گیا۔ اب یہاں پر جدید طب، جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ جہاں پر یہ گوبر پاتی وغیرہ ہو وہاں پر اگر انسان گرے زخم لگ جائے تو یہ ٹیٹنس کی بیماری کا سبب ہے، لیکن یہی چیز گوبر کے اندر کیڑا پیدا ہو اللہ پاک نے اس کو بھی بیکار نہیں بنایا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ پاک نے تمہارے لیے وہ بھی مفید بنایا ہے۔ اگر گوبر کے اندر ایک گندا کیڑا پیدا ہو رب نے وہ بھی بیکار نہیں بنایا، تو ذرا سوچو انسان تجھے رب نے بیکار بنایا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم یہی گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ کبھی بھی نہیں یارو۔ اللہ پاک فرماتا ہے زمین کے اندر جتنی بھی بہاریں ہیں تمہارے لیے ہیں، یہ نہروں کی قطاریں ہیں یہ تمہارے لیے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ثم استوى الی السماء، پھر اللہ پاک نے آسمانوں کا ارادہ فرمایا، اس کے بعد پیدا فرمایا مالک الملک نے آسمانوں کا کیا کیا، ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے، وہو بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بنایا زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسے زمین آسمان کی ہر چیز تیرے لیے کیسے ہے؟ انسان نے کیا کیا؟ سورج کی کرنوں کو کنٹرول کیا، سورج کی کرنوں کے ساتھ جناب اب وہ بجلی بھی پیدا کر رہا ہے، حالانکہ سورج کی کرنیں انسان کیسے کنٹرول کر سکتا ہے؟ بظاہر تو سمجھ نہیں آتا، لیکن اللہ پاک نے جب کہا کہ تیرے لیے پیدا کی ہیں، اسی سے بجلی، اسی سے جناب پھول کھلتے ہیں، اسی سے کلیاں چٹکتی ہیں، اسی سے بہار آتی ہے، اسی سے خزاں آتی ہے، موسموں کا تغیر و تبدل انہی سورج کی کرنوں کے ساتھ ہے۔ یار یہاں پر اللہ پاک یہ فرماتا ہے باہر بھی دیکھ، یہ سارے کے سارے تیرے لیے ہیں، اس میں دینی فائدہ بھی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ دنیاوی فائدے تو ہم اٹھا رہے ہیں، دینی فائدہ یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کبھی بیٹھ کر اگر غور کرے گا تو اس چمکتے سورج کے پیچھے میری قدرت نظر آئے گی، اس چاند کی چاندنی کے پیچھے میری قدرت نظر آئے گی، اس باغ و بہار کے پیچھے میری قدرت نظر آئے گی، اور میری قدرت میں جب تو غور کرے گا تو پھر میری صفات کا، میری ذات کا پتہ تجھے چل جائے گا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔